الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر ہے اور آج میں بات کروں گا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کی پرائیویٹائزیشن کے بارے میں، جو کہ 23 دسمبر 2025 کو اسلام آباد میں لائیو ہوئی تھی۔ یہ صرف ایک آکشن نہیں تھا، یہ پاکستان کی ہسٹری میں، ایویشن ہسٹری میں بہت بڑا موومنٹ تھا۔ سب سے پہلے بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے۔ PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کسی وقت میں اپنے ملک کی پرائیڈ ہوا کرتی تھی، لیکن پچھلے کافی عرصے سے، کچھ سالوں سے بہت زیادہ لاس میں جا رہی تھی، پولیٹیکل انٹرفیئرنس اور غلط مینجمنٹ کی وجہ سے اور اننیسیسری ہائرنگ کی وجہ سے۔ اس لیے PIA پر جو ڈیبٹ تھا وہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، تو اس لیے IMF نے پاکستان کو کہا کہ جو کمپنیز ملک کو زیادہ لاس دے رہی ہیں ان کو پرائیویٹائز کرو، ورنہ اس پہ ملک کا برڈن اور بڑھتا جائے گا۔ اور اسی پلان کے تحت PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو بھی پرائیویٹائزیشن لسٹ میں ڈالا گیا، اور 2024 میں پہلی دفعہ PIA کو بیچنے کی کوشش کی تھی۔ بہت لو بڈ آئی تھی، تقریباً 10 بلین روپیز کی، جو گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دی تھی کیونکہ بڈ بہت زیادہ کم تھی۔ اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے پورا سٹرکچر چینج کیا، بڈنگ پروسیس کو آسان بنایا۔ جو بھی PIA کا پرانا ڈیبٹ تھا وہ PIA نے اپنے پاس رکھ لیا تاکہ انویسٹرز کو رسک کم ہو۔ اب ہم آتے ہیں ایکچوئل بڈنگ پر۔ 23 دسمبر 2025 کو جو اسلام آباد میں لائیو آکشن ہوئی، 3 بڈرز جو تھے وہ پری کوالیفائڈ تھے، جن میں پہلا تھا عارف حبیب، فاطمہ فرٹیلائزر، سٹی اسکول، لیک سٹی ہولڈنگ، عارف حبیب کارپوریشن، اور دوسرا تھا لکی سیمنٹ، ہب پاور، کوہاٹ سیمنٹ، اور اس میں تیسرا بڈر تھا ایئر بلو، جو کہ ایک پرائیویٹ ایئر لائن ہے۔ اور فیس 1 میں جو انویلپ کے ذریعے بڈنگ انہوں نے ڈالی تو اس میں حبیب کنسورشیم میں 115 بلین کی بڈنگ انہوں نے ڈالی، اور لکی سیمنٹ نے 101.5 بلین کی بڈ ڈالی، جبکہ ایئر بلو نے صرف 26.5 بلین آفر کیے۔ اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ریزرو پرائز 100 بلین پہلے سے ڈیسائیڈ کی ہوئی تھی۔ گورنمنٹ کا مطلب یہ تھا اگر 100 بلین سے نیچے کوئی بڈ ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی ریجیکٹ ہو جائے گی، اور اس سٹیج پر ایئر بلو آٹومیٹکلی آؤٹ ہو گئی اور باقی بچے عارف حبیب اور لکی سیمنٹ۔ تو یہ دونوں فیس 1 میں انٹر ہوئے۔ اس کے بعد اب شروع ہوتی ہے فیس 2، جس میں یہ دونوں ریمیننگ بڈرز نے لائیو بڈنگ کی، اور اس میں لکی سیمنٹ نے اپنی بڈ بڑھاتے ہوئے 134 ملین تک وہ اپنی بڈ لے گئے، اور اس کے بعد عارف حبیب کارپوریشن نے 135 بلین کی آفر اپنی بڑھاتے ہوئے عارف حبیب نے اپنی فائنل بڈ 135 بلین ان کو آفر کر دی۔ عارف حبیب کارپوریشن نے بڈنگ جیت لی، اور فائنل ڈیسیجن یہی ہوا کہ PIA کا 75% عارف حبیب کارپوریشن کے پاس اب ہے، اور 75% سٹیک جو ہے وہ اب عارف حبیب کارپوریشن کے پاس ہے، اور 25% جو سٹیک بچتا ہے وہ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا۔ اور اب گورنمنٹ نے امپلائیز کو انشورنس دی ہے کہ کم سے کم 12 مہینوں تک ان کی جاب سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور یہاں ایک امپورٹنٹ جو PIA کا پرانا ڈیٹ ہے وہ گورنمنٹ نے خود کور کیا ہے، ورنہ کوئی بھی جتنا مرضی بڑا انویسٹر ہو، کوئی بھی تیار نہ ہوتا PIA کو لینے میں، کیونکہ اتنا رسک کوئی نہیں لیتا۔ اور ریسنٹ ٹائم میں جب UK روٹس واپس اوپن ہوئے تو PIA نے پہلی دفعہ کچھ آپریٹنگ بھی شو کیے، جو انویسٹر کانفیڈنس کے لیے بہت ضروری تھا۔ اوورآل یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایویشن کی سب سے بڑی ڈیل ہوئی ہے PIA کی، اور یہ پرائیویٹائزیشن ہے اب۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کمپنیز جو ہیں اب وہ PIA کو واقعی کیا انٹرنیشنل لیول تک لے کے جاتی ہیں، انٹرنیشنل اس کو بناتی ہیں پہلے کی طرح، یا پھر وہی جو پرانی کہانی PIA کی ہے یا وہی ریپیٹ ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔